بسم اللہ الرحمن الرحیم کا صرف 3 منٹ کا یہ وظیفہ آپ اگر کر لیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اتنی دولت ملے گی آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایسے بندے دیکھے ہیں جو اس وظیفے کی برکت سے ہر مہینے 10 لاکھ روپیہ کماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آج کا یہ وظیفہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لو۔ آپ کی زندگی سے جتنی بھی نحوستیں ہیں، جتنی بھی بے برکتیاں ہیں، وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ گھروں میں سکون آ جائے گا، آپ کی دولت کی ٹینشن ختم ہو جائے گی، آپ کی حاجات پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کی جو بھی مسائل ہیں، جو بھی مشکلات ہیں دولت کی وجہ سے، وہ کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ آپ کا اپنا ذاتی گھر ہوگا، آپ کا اپنی ذاتی گاڑی ہوگی، کہیں پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں کوئی بندہ نہیں مان رہا، تو یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام کام جو ہیں وہ سنور جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج کل دیکھا گیا ہے، آج کل آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ وظیفوں کے اندر کتنی طاقت ہے۔ آج کل یوٹیوب پہ دیکھیں، ہر جگہ پہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ایک رش بن گیا ہے، لوگ زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کو چاہیے کہ ہاتھوں پر سرسوں جمانا، جب کام ہو جاتا ہے تو پھر بندے کا ذہن مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، میرا رب آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ غیب ہے، پھر بھی آپ لوگ مان رہے ہیں۔ اگر آپ اندر سے اس کو ماننا شروع کر دیں، آپ کا ذہن ماننا شروع کر دیں کہ واقعی اللہ ہے جس نے یہ سورج کو طلوع کیا ہے، سورج کو غروب کیا ہے، خود مجھے پیدا کیا ہے، آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ جو میں بول رہا ہوں، میرے بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ میرے اللہ نے دی ہے۔ میرے باپ کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ مجھے بیٹے کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں۔ یہ سارا نظام کائنات کا کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ تو جب آپ کا ذہن مطمئن ہوگا تو پھر اس دنیا کے اندر یقیناً آپ حق رکھتے ہیں کہ میں توحیدی ہوں۔ اگر آپ توحیدی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں توحیدی ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں نبی کو مانتا ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو مانتا ہوں، پھر آپ کا اندر بھی اس بات کو ماننا چاہیے۔ قرآن بھی تو مانو۔ ایک بندہ، اس کو جب میں نے بتایا کہ آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے، یہ سینہ اللہ کا گھر ہے، دل ہے، ادھر روح ہے، دل میں اللہ کا گھر ہے جہاں پہ اللہ رہتا ہے۔ آپ کا وجود اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ کو بڑی محبت ہے اس بندے سے۔ اللہ نے قسمیں اٹھا کر قرآن پاک میں فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ باقی ساری کائنات کو بنایا تو کن کہا، کن کہتے رہے، بنتی گئی، سب کچھ ہوتا گیا۔ لیکن جب اپنے بندے کو اللہ نے بنایا تو اللہ نے کن کا لفظ نہیں استعمال کیا، اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں قرآن میں۔ قرآن کہتا ہے کہ میں نے جب انسان کو بنایا، اللہ فرماتا ہے مجھے والتین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا کی قسم ہے، مکے شہر کی گلیوں کی قسم ہے، اور چوتھے نمبر پر جب یہ 4 قسمیں کھا لی تو 5ویں نمبر پر فرمایا مجھے اپنے ذات کی بھی قسم ہے۔ تو پھر کیا کیا؟ خلق الانسان، پھر بندے کو پیدا کیا۔ سورہ 3 کی یہ آیتیں ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہترین تخلیق کیا ہے۔ تو اللہ کو اپنے بندے سے بڑی محبت ہے، لیکن بندہ اندر سے یہ مان لے کہ میرا اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت رکھ دیتا ہے، اس کی زبان میں اتنی طاقت رکھ دیتا ہے۔ اس کی مثال میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے بہترین مثال ہے، ان کی زندگی ایک بہترین مثال ہے۔ میرے نبی ایک دفعہ جنگ بدر میں گئے تو مسلمان تھوڑے تھے، کافروں کی تعداد زیادہ تھی، بے شمار، اور ان کے پاس اس دور کے جو نئے ہتھیار تھے جنگ والے وہ بھی تھے، زرہ تھی، تیر تھے، یہ سب کچھ تھا، جو بھی جنگی پاور ہوتی ہے وہ سب کچھ تھی۔ میرے نبی نے جب دیکھا، لیکن ان کے اندر اللہ پاک کی طاقت تھی، ان کو اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین تھا، اپنے رب کے اوپر انہوں نے صرف سجدے میں جا کر صرف یہی کہا، میرے اللہ ہماری مدد فرما۔ یہ تھوڑے سے میرے مسلمان ہیں، یہ کافر ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اگر آج انہوں نے ان مسلمانوں کو شہید کر دیا تو آپ کا نام لیوا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔
پھر میرے اللہ نے اسی وقت آسمانوں سے فرشتے بھیج دیے، فرشتوں کی ایک بڑی جماعت بھیج دی۔ میرے بھائی، اللہ کے پاس بڑی طاقت ہے، اس کے پاس اتنے فرشتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ میرے اللہ سے مانگو۔ میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو پیسوں کے انبار لگ جائیں گے۔ میرے رب نے آرڈر دینا ہے، اس نے کہنا ہے بس اس کو دے دو، اللہ نے کہنا ہے اس کو دے دو، پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا یہ کہاں سے ہو گیا ہے۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو ادھر مسلمان تھوڑے تھے، کافر بہت زیادہ تھے۔ کافر اس وقت ناچتے تھے کہ آج ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، دندناتے پھرتے تھے۔ پھر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اوپر سے آسمانوں سے اللہ نے فرشتوں کی جماعت بھیج دی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو آپس میں تو جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ جو تلوار تھی، جو کچھ تھا، اس وقت وہ ایک اگر درخت کی ٹہنی بھی کسی کافر کے اوپر مارتے تھے تو وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ تو میرے بھائی، یہ اللہ کی فوج تھی، کافروں نے بھی یہ دیکھ لیا تھا۔ آج بھی کافر اس بات کو مانتے ہیں کہ جس دن مسلمان ان کا جذبہ ایمانی جاگ گیا، جس دن یہ اکٹھے ہو گئے، ہماری خیر نہیں ہے۔ تو اس طرح باتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے اس کا مین مقصد صرف یہی ہے کہ آپ نے مانگنا اللہ سے ہے، آپ نے اللہ کو وحدہ لا شریک مان کے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر لو، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، لیکن رات کو سوتے وقت اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو اس کا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اس وظیفے کی میرے تمام ان بہن بھائیوں کو اجازت ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، ویڈیو کو لائک کر دیں گے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، پاک صاف حالت میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف 3 دفعہ پڑھنا ہے، اس سے شیطان مردود آپ سے دور ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ برکت کے لیے میرے ساتھ بھی ایک دفعہ مل کر پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کر لینی ہے۔ اپنا ہاتھ اپنے دل کے اوپر رکھ کے آپ نے ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھ کے اپنے رب کے سامنے دعا مانگو۔ گھر نہیں ہے تو گھر مانگو، پیسے نہیں ہیں تو پیسے مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل کرو، اپنے اندر ایک چیز تو پیدا کرو کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں آپ کے سامنے جھک رہا ہوں، تو مجھے جو چاہیے اللہ تجھے پتہ ہے، تجھے بھی پتہ ہے کہ جو میری ضروریات ہیں، اللہ کو بھی پتہ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ ایک باپ جب سامنے ہوتا ہے تب بیٹا اس کے سامنے جب مانگتا ہے تو باپ اسی وقت اس کو دیتا ہے۔ تو میرا رب کئی باپوں سے، کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو ایک مثال آپ کو دے دی ہے، اسی لیے آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی ضروریات ہیں ان کے لیے آپ دعا مانگ لو۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ 5 وقت کی نماز آپ نے لازمی ادا کرنی ہے، اور اس وظیفے کو مسلسل آپ نے رات کو سوتے وقت جاری رکھنا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔